بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہارون رشید عرض کر رہا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. معافی چاہتا ہوں، بہت تاخیر سے بات کر رہا ہوں. طبیعت کچھ خراب رہی، بہت دیر سے میں اٹھا سو کر، اور یعنی شام کو نیند آ گئی نکاحت کی وجہ سے. طبیعت بہتر ہوتی تو جا رہی ہے، اس لیے بیچ میں نے چھٹیاں بھی کیں، لیکن بہرحال کچھ وقت لگے گا. جو فیصلہ آج صادر ہوا ہے، میرا نہیں خیال کہ اس کا نقصان عمران خان کو ہوگا، بلکہ مجھے یقین ہے اس کا نقصان ان لوگوں کو پہنچے گا جنہوں نے یہ فیصلہ صادر کرایا. اب اس میں کوئی شبہ تو نہیں ہے. سپریم کورٹ کہہ چکی ہے کہ اس جج میں کوئی بھی غلط کام کرنے کا رجحان پایا جاتا ہے، اور اس کے خلاف ہائی کورٹ سے کارروائی کی ہدایت کی تھی. اس فیصلے کا نتیجہ یہ ہوگا کہ عمران خان کی مظلومیت زیادہ اجاگر ہوگی اور فیصلہ کرنے والوں کی بے رحمی زیادہ اجاگر ہوگی. اس میں سوالات ہیں بہت سارے. مثلاً ایک سوال یہ ہے کہ بار بار جج کیوں بدلے گئے، اور پہلے انصاف کو جج بنایا گیا، پھر دوسرے جج بنایا گیا، پھر انہیں کو کیوں بنایا گیا. سمیع ابراہیم صاحب کہتے ہیں کہ وہ اب پتہ نہیں انہوں نے مزاحاً کہا یا واقعتاً ایسا انہوں نے کہا کہ انہیں توانائی مہیا کی جا رہی تھی، کوئی دوائیں وغیرہ دی جا رہی تھی، اور طبیعت ان کی خراب تھی، بری حالت تھی. ایک سوال یہ بھی ہے کہ کرپشن کا تو یہ کیس ہی نہیں تھا، تو پھر کرپشن پہ کیسے سزا ہو گئی. ایک سوال یہ بھی ہے کہ نیب کے ترمیم شدہ قوانین کے تحت عدلیہ کے کابینہ کے فیصلوں کو تحفظ حاصل ہے، تو پھر کیسے فیصلہ یہ ہو گیا. ایک سوال یہ ہے کہ محترمہ وزیر اعلیٰ نے اس پر اتنا اظہار مسرت کیوں کیا. ویسے تو انہوں نے ارشد شریف کے قتل پہ بھی اظہار مسرت کیا تھا اور یہ کہا تھا یہ مکافات عمل ہے، یعنی ایسا ہونا چاہیے تھا. ارشد شریف کو اور وہ ان کے بارے میں ایک سابق مسلم لیگی لیڈر جو کچھ کہتے ہیں وہ تو الگ ہے، لیکن میرا نہیں خیال کہ برطانوی حکومت کوئی کارروائی شریف خاندان کے خلاف کبھی کرے گی. کرنا ہوتی تو اس سوال سے بحث کی جاتی نا کہ 8 ارب روپے کی جو پراپرٹی تھی وہ ملک ریاض نے ان سے 18 ارب میں کیوں خرید دی. شریف خاندان کو تحفظ حاصل ہے. عمران خان صاحب الطاف حسین کے خلاف مقدمہ دائر کرنے کے لیے لندن جا رہے تھے، تو میری ان سے مختصر سی بات ہے. انہوں نے کہا کہ برطانوی عدالتیں بہت آزاد ہیں. میں نے کہا آزاد ہیں، مگر آزادی کی ایک حد ہوتی ہے. جہاں MI6 اور MI5 انٹرسٹڈ ہوں گی، یعنی برطانوی حکومت انٹرسٹڈ ہوگی، وہاں فیصلہ نہیں ہوگا. اور ایسا ہی ہوا، الطاف حسین کو آج بھی تحفظ حاصل ہے. ایک اہم نقطہ اس میں یہ ہے کہ یہ وہ عمران خان نہیں ہے جو کبھی تھا. یعنی پرعزم تو وہ تھا، دلیر تو وہ ہمیشہ تھا، یہ گواہی تو حفیظ اللہ خان بھی دیتے ہیں. لیکن آج جس تحمل کا اس نے مظاہرہ کیا وہ حیرت انگیز ہے. یعنی ایک صاحب نے یہ کہا، اب یہ جو حرکت ایسی ہے کہ میں ان صاحب کے بارے میں کچھ عرض کرنا نہیں چاہتا، ان کا نام بھی نہیں لینا چاہتا، کہ آپ تو صرف لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں. یہ اس آدمی سے کہا جس نے سیرت پڑھانے کے لیے یونیورسٹی بنائی ہے، جس نے قرآن مجید کا اسکولوں پہ لازم قرار دیا جب پختونخوا میں ان کی حکومت تھی، صرف کہ وہاں پہ قرآن مجید کا ترجمہ پڑھایا جائے. تو خان صاحب نے جواب میں صرف یہ کہا کہ آپ کمال کرتے ہیں، محمد الرسول اللہ کہے بغیر تو آدمی کا ایمان ہی مکمل نہیں ہوتا. تو یہ وہ عمران خان نہیں ہے. یہ مصائب کے برسوں نے اور پہم سازشوں نے اور پارٹی میں غداریوں نے اور جو اسیری کے کوئی 1.5 سال ہیں کال کوٹھڑی کے، اس نے بہت کچھ انہیں سکھا دیا. دیکھیے اس پر تو کوئی تعجب نہیں، اس فیصلے پر تو کوئی حیرت نہیں ہے. یہ تو سرکاری اخبار نویسوں نے بہت پہلے ہی بتا دیا تھا. بعض نے تو یہ یہاں تک کہہ دیا تھا، کچھ رپورٹ اس طرح کے کچھ رپورٹ سامنے آئی ہیں کہ کتنے صفحات پر مشتمل فیصلہ ہوگا. ایک صاحب نے یہ کہا تھا کہ اس کی آنے والی نسلیں بھی یاد رکھیں گی. آنے والی نسلیں تو کوئی دوسرے لوگوں کو یاد رکھیں گی، جس طرح کوئی نام لیوا نہیں ہے ان سب کا جنہوں نے اس ملک سے بے وفائی کی.
تو ان کا کوئی نام لیوا بھی نہیں ہوگا۔ حادثہ یہ نہیں ہے کہ عمران خان کے خلاف فیصلہ ہوا، وہ تو جیسے میں نے عرض کیا فیصلہ تو یہی ہونا تھا۔ حادثہ یہ ہے کہ محترمہ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ یونیورسٹی اب میرے پاس آ گئی ہے، میرے پاس ان کی ملکیت ہو گئی ہے، اب وہاں دنیا کے ساتھ مذہب کی تعلیم بھی دی جائے گی، جادو ٹونا نہیں سکھایا جائے گا۔ کیا القادر یونیورسٹی میں جادو ٹونا سکھایا جا رہا تھا؟ اور ان کے پاس آ گئی یونیورسٹی تو برباد ہوگی۔ وہاں وہ جائیں گی، اگر فرض کیجئے وہاں جاتی ہیں تو انہیں پتہ چل جائے گا، اور یہ اتنی قریب ہے کہ کیپٹل کے اخبار نویس اگر وہاں دارالحکومت کے اخبار نویس گئے تو وہ بتا سکیں گے، اگرچہ تعداد تو اتنی بڑی نہیں ہے۔ اس پر غور کیجئے، اس جملے پر بہت مجھے حیرت ہوئی، اب میرے پاس آ گئی ہے، ہم لوگ ان کی ملکیت ہیں، ہم اس ملک کے شہری نہیں ہیں، ان کی رعایا ہیں۔ یہ قرون وسطیٰ کے بادشاہ اس طرح گفتگو کیا کرتے تھے، ذرا غور تو کیجئے۔ کیا اس ملک کی تشکیل میں شریف خاندان کا کوئی حصہ ہے؟ عمران خان کے والد تو 1940 کو وہ وہاں موجود تھے جہاں قرارداد پاکستان منظور کی گئی، مینار پاکستان جہاں تعمیر کیا گیا ہے۔ میاں محمد شریف جو ایک نہایت ذہین آدمی تھے، نہایت متحرک آدمی تھے، وہ تو مسلم لیگ کے ایک چونی کے ممبر نہیں بنے، انہوں نے مسلم لیگ کو ایک چونی کبھی چندہ نہیں دیا، چندے کا تو سارا ریکارڈ جو قائد اعظم کو بھیجے گئے تھے موجود ہے، اور انہوں نے ظاہر ہے کبھی دعویٰ بھی نہیں کیا، اور ان کا تو کار سیاسی سے کوئی تعلق ہی نہیں تھا۔ چلیے ان کی نہ حمایت کی ہوتی، کانگریس کی ہوتی، احرار کی ہوتی، آخر وہ بھی ہندوستان کی آزادی تو چاہتے تھے، صرف یہ پاکستان بننے کے خلاف تھے نا۔ سیاست میں تو وہ اس وقت آئے جب انہوں نے محسوس کیا کہ اس کے ذریعے اقتدار کے ذریعے کاروبار کو فروغ دیا جا سکتا ہے۔ جنرل حمید گل صاحب نے خود مجھ سے بیان کیا کہ میں ان کے پاس گیا جب نواز شریف وزیر اعظم بن گئے، جب فوج نے اور خفیہ ایجنسیوں نے بنا دیا، بن کیا گئے؟ تو میاں شریف مرحوم کے پاس گیا اور ان سے کہا کہ اب آپ کو کاروبار محدود کر دینا چاہیے، اس کو پھیلانا نہیں چاہیے۔ تو انہوں نے مجھے کہا کہ ہمیں تو موقع ہی اب ملا ہے، یعنی ملک کو چراگاہ بنانے کا، اور باقی ریسٹ از دا ہسٹری، آپ کو پتہ ہی ہے کہ انہوں نے چراگاہ بنایا، اور شریف خاندان نے اور چودھری خاندان نے بھی کوئی کسر نہیں چھوڑی جتنا ان کے بس میں تھا۔ کیا کہا تھا نواز شریف صاحب، کیا کہتے تھے بھٹو خاندان کے بارے میں؟ ابھی بے نظیر زندہ تھیں، ان کے بارے میں کیا کہتے تھے؟ انگریزوں کے کتے نہلانے والے، اور کیا کہتے تھے؟ میں ضیاء الحق کا مشن پورا کروں گا، اور غدار کہتے تھے، ذوالفقار علی بھٹو کو غدار کہتے تھے۔ اب وہ ان کے حلیف ہیں، مل جل کر اس ملک کو لوٹ رہے ہیں۔ وہ حلیف کیسے ہو گئے؟ کس مقصد کے لیے ہو گئے؟ اب جیسا میں نے عرض کیا کہ جن جج صاحب نے یہ فیصلہ سنایا ان کے بارے میں سپریم کورٹ کہہ چکی ہے کہ اس جج میں کوئی بھی غلط کام کرنے کا رجحان پایا جاتا ہے، کوئی بھی غلط کام کرنے کا رجحان پایا جاتا ہے، کسی بھی عدالتی عہدے کے لیے وہ نااہل ہیں۔ سپریم کورٹ نے ہائی کورٹ کے جج ہائی کورٹ کو جج صاحب ناصر جاوید صاحب کے خلاف تادیبی کارروائی کا حکم بھی دیا تھا۔ اسد علی طور صاحب کا کہنا ہے کہ 2005 میں وہاب الخیری کو عدالت میں پیش کیے بغیر ان کا ریمانڈ دے دیا تھا۔ اب وہاب الخیری کو لوگ بھول چکے، ایک نہایت بہادر درویش منش اور فقیر وہ تھے، وکیل تھے، اور مفت مقدمے لڑا کرتے تھے، اور بہت سادہ زندگی بسر کرتے تھے۔ ایک ٹوٹی پھوٹی گاڑی ان کے پاس تھی، اور اس وقت انہوں نے کرپٹ ججوں کے خلاف محاذ بنایا۔ جب کوئی ججوں کے خلاف بات کرنے کی
ہمت نہیں تصور نہیں کر سکتا تھا. وہ اخبار چھاپتے تھے کبھی کبھی، کوئی ایک ڈکلیریشن ان کے پاس تھا، جو جج کرپٹ ہوتا تھا، کرپٹ جج تو اس وقت بھی ہوتے تھے اور اب بھی ہیں، تو اس کے خلاف وہ خبریں چھاپتے تھے اور جیل جاتے تھے اور تکلیفیں سہتے تھے، لیکن وہ اپنی روش سے باز نہیں آئے. تو اس آدمی کا ریمانڈ دیا تھا. اب دیکھیے حادثہ یہ نہیں ہے کہ فیصلہ کیا ہوا، حادثہ یہ ہے کہ کرپشن کا تو الزام ہی نہیں تھا. پھر کرپشن پہ فیصلہ کیوں سنایا گیا؟ بات یہ ہے، نواز شریف صاحب یہ چاہتے ہیں اور زرداری صاحب بھی ظاہر ہے یہ چاہتے ہیں اور ان کے سرپرست بھی یہی چاہتے ہیں کہ عمران خان کو اسی طرح بدنام کر دیا جائے جس طرح کہ وہ خود بدنام ہے. لیکن اب تک تو ساری کوشش حقارت رہی اور اب بھی حقارت ہی رہے گی. مہمہ یہ بھی ہے اپنی جگہ، 3 بار فیصلہ مؤخر کیوں ہوا؟ اور پچھلی بار یہ کیوں ہوا کہ جج صاحب 8 بجے گئے، 11 بجے کا کہا فیصلہ سناؤں گا اور 10:30 بجے اٹھ کر چلے گئے؟ مہمہ یہ بھی ہے. ظاہر ہے اب اس پہ آپ بھی قیاس ہی کر سکتے ہیں، میں بھی قیاس کر سکتا ہوں. حادثہ یہ نہیں ہے کہ فیصلہ، حادثہ یہ ہے کہ انصاف کا قتل عام ہوا اور اس سے پہلے عدلیہ جس کی حالت پہلے ہی خستہ تھی اس کا قتل عام کیا گیا، اس کو منہدم کر دیا گیا. 26ویں ترمیم اسی لیے لائی گئی کہ سینئر ترین جج جو ہے وہ نہ بن سکے چیف جسٹس، اور آئینی عدالت آئینی بینچ بنایا گیا. اب فیصلے جو ہیں وہ آئینی بینچ کرے گا اور اپنی مرضی کے جج مقرر کیے گئے. حادثہ یہ ہے کہ پولیس پہلے ہی تباہ حال تھی، اب وہ ایک ایسے لشکر میں تبدیل ہو چکی ہے جو کبھی بھی کسی بھی وقت کسی بھی گھر میں داخل ہو سکتی ہے. کسی آدمی کو اس لیے پکڑ سکتی ہے، کسی ریڈی والے کو، دکاندار کو. ایسے بہت سے واقعات رپورٹ ہو رہے ہیں کہ انہیں مفت کھانا کیوں نہیں دیتا، کسی راہ چلتے کو گرفتار کر سکتی. اور کتنے ہی کبھی یہ ساری کہانیاں جب منظر عام پہ آئیں گی تو پتہ چلے گا کتنے بے شمار بے گناہوں کو بلیک میل کیا گیا اور ان سے اربوں روپے وصول کیے گئے بحیثیت مجموعی. حادثہ یہ ہے کہ قانون نافذ کرنے والے سب ادارے قانون کی پامالی پہ متفق ہو گئے. ان سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ایک ایسی حکومت ملک پر مسلط ہے جسے صرف 17 سیٹیں ملی تھیں، ایک مکمل طور پر ناجائز حکومت. اب آپ پوچھیں گے کہ عمران خان سے مذاکرات کیوں کر رہے ہیں؟ ظاہر ہے تمام حجت کے لیے، وہ انہیں پھنسانا چاہتے تھے. تو جو دوسروں کے لیے گڑھا کھودتا ہے وہ خود اس میں گرتا ہے. اب انہوں نے جو مطالبات لکھ کے دیے ہیں اگر انہیں مسترد کرتے ہیں تو پھنستے ہیں اور مانتے ہیں تو پھنستے ہیں. یہ تو ظاہر ہے کہ یہ فیصلہ تاریخ کے کوڑے دان میں ڈالا جائے گا. ذوالفقار علی بھٹو نے تو اپنا احمد رضا قصوری کا والد کو قتل کرایا تھا، اس میں کوئی شبہ ہی نہیں ہے. لیکن چونکہ قانون کے تقاضے پورے نہیں ہوتے تھے تو شبہ کا فائدہ دے کر انہیں بری کرنا چاہیے تھا. گواہ جو ہیں وہ حکومتی دباؤ میں لائے گئے اور ججوں پہ بھی دباؤ تھا، تو فیصلہ کہاں گیا؟ اب تو اس کو حوالہ نہیں دیا جاتا. یہ فیصلہ بھی جائے گا خیر ہائی کورٹ میں، اور میرا خیال ہے صرف اسی بات پر یہ قصہ تمام ہو جائے گا، مسترد ہو جائے گا کہ اس میں خود جج نے لکھا ہے کہ گواہوں کے بیانات میں تضاد ہے، مگر یہ کہا یہ فطری ہے. تضاد فطری بھی ہوتا ہے. تضاد کا تو مطلب ہی یہ ہے کہ موقف درست نہیں ہے. کچھ گواہ کچھ کہہ رہے ہیں، کچھ گواہ کچھ کہہ رہے ہیں، ایک گواہ ایک بات کہہ رہا ہے پھر اس سے متضاد بات بھی کہہ رہا ہے. الزام یہ ہے کہ بطور وزیر اعظم انہوں نے ملک ریاض کی مدد کی، برطانیہ سے لائی گئی رقم سپریم کورٹ میں جمع کرا دی اور اس کے بدلے میں 458 کنال زمین حاصل کی. وہ زمین حضور میں نے بارہا دیکھی ہے. وہ زمین کوئی زیادہ سے زیادہ 20, 25, 30 ہزار روپے کنال خریدتا، اور جو سرکاری اخبار میں وہ بھی کہہ رہے ہیں ویران علاقہ ہے. وہ نمل یونیورسٹی بھی ویران علاقے میں ہی بنی ہے. گجر خان سے وہ قریب ہے، صحابہ سے قریب ہے، جہلم سے قریب ہے، اور نہایت اعلیٰ تعلیم وہاں دی جا رہی ہے. وزیر اعلیٰ محترمہ وزیر اعلیٰ جو چاہیں وہ کہیں. اور سوال یہ ہے کہ کیا برطانوی ادارے نے، نیشنل کرائم ایجنسی نے یہ کہا تھا کہ یہ پیسہ حکومت کو دیا جائے؟ انہوں نے ملک ریاض کو واپس کیا تھا، اور کرمنل کیس تو تھا ہی نہیں، سول کیس تھا.
وہ واپس انہیں، چونکہ وہ یہ بتا نہیں سکے تھے کہ یہ پیسہ کیسے آیا، اس لیے واپس سے وہ کرنا تھا. اور یہ عمران خان اس کی پوری طرح سے وضاحت کر چکے ہیں، اور لوگ بھی کر چکے ہیں، کہ اگر دوسری صورت یہ تھی کہ وہ عدالت میں جاتے کہ حکومت پاکستان کے اکاؤنٹ میں جائے تو مقدمہ لڑنا پڑتا. اس سے پہلے بہت سے پیسے اس طرح کے مقدمات میں ضائع ہو چکے تھے. وہ شروع میں ہی ڈاکٹر شعیب سڈل صاحب نے ان سے کہا تھا جب یہ ادارہ بنایا گیا تو یہ مقدمات وغیرہ کہ اس طرح کی چیزوں کا فیصلہ نہیں ہوتا. جن ملکوں میں ناجائز دولت چلی جاتی ہے وہ واپس نہیں آتی. یہ تو واپس آ گئی، اور گئی تو آخر حکومت کے اکاؤنٹ میں. تو کیس کیا ہے؟ یہ وہی کیس ہے جسے 9 مئی 2023 کو عمران خان کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے احاطے میں گرفتار کیا گیا. وہی دن ہے جس میں عمران خان کہتے ہیں کہ انہیں قتل کرنے کا منصوبہ تھا. ایک بار پہلے انہیں قتل کرنے کی کوشش کی جا چکی تھی. کیا وزیر آباد میں جب انہیں قتل کرنے کی کوشش کی گئی تو یہ بات واضح نہیں ہو گئی کہ ان کے حریف کیا چاہتے ہیں؟ جب ایک آدمی پہ گولیاں برسائی گئیں اور پھر یہ کہا گیا یہ ڈرامہ ہے، یہ ڈرامہ تھا. اور جب 2022 میں ضمنی الیکشن انہوں نے جیت لیے تو ان کے حریفوں کو پتہ چلا کہ اس آدمی کو تو کسی طرح ہرایا ہی نہیں جا سکتا. اور پھر انہوں نے انتخابی نشان نہیں دیا، الیکشن کمپین چلانے نہیں دی. اس کے باوجود وہ جیت گیا اور 2/3 سے زیادہ سیٹیں حاصل کر لی. تو پھر ایک جعلی، جھوٹی، بے ایمانی حکومت قائم کی گئی جسے دنیا میں کوئی مانتا ہی نہیں ہے. وہ تو ظاہر ہے پاکستان کے وجود سے تو کوئی ملک انکار نہیں کر سکتا، اور اس میں بھی کوئی شبہ نہیں کہ امریکہ اس سازش میں شریک تھا، جنرل باجوہ شریک تھے. اب تو ساری چیزیں واضح ہو چکی ہیں. 1 دسمبر 2003 کو یہ مقدمہ دائر ہوا اور 27 فروری 2024 کو فرد جرم عائد ہوئی. کمال ہے، اتنا وقت کیسے لگ گیا؟ ملک ریاض پر وعدہ معاف گواہ بننے کے لیے دباؤ ڈالا گیا. راولپنڈی میں ان کے دفاتر پہ چھاپے مارے گئے. کہا گیا ان کا کچھ سامان قبضے میں لیا گیا. کہا یہ گیا کہ ان کی جائیداد ضبط کر لی گئی ہے، مگر دھڑلے سے وہ دبئی میں کاروبار کر رہے ہیں. منی لانڈرنگ کے لیے جو روپیہ وہ وہاں لے گئے. ظاہر ہے اگر وہ قرض بھی لیں تو اربوں روپے کی تو پھر ضرورت ہوگی. اور اندازہ یہ ہے کہ بلینز آف ڈالرز، بعض لوگوں کا اندازہ ہے 10 سے 20 بلین ڈالر اس کے نتیجے میں پاکستان سے چلے جائیں گے. ظاہر ہے زیادہ تر پاکستانی خریدیں گے، اور لوگ بھی ممکن ہے خریدیں. اور ملک ریاض کا تو مقدمے میں ذکر ہی نہیں ہوا کہیں، یا کہیں ہوا تو برائے نام ہوا. ہم نے تو جتنی رودات پڑھی اور سنی اخبارات میں اور اخبار میں دوستوں سے پوچھا تو اس کا تو کہیں برائے، اور وہی تھوڑی تھے ملزم تو اور بھی تھے. ان میں سے کسی کے خلاف کوئی فیصلہ کیوں نہیں ہوا؟ اسی مقدمے میں اسلام آباد ہائی کورٹ جو ہے عمران خان کی ضمانت منظور کر چکی ہے. جج تھے جناب محمد بشیر، پھر یہی ناصر جاوید رانا صاحب، پھر محمد علی وڑائد صاحب، پھر دوبارہ انہیں کو مقرر کیا گیا. یہ بار بار جج کیوں تبدیل کیے جاتے رہے؟ کیوں تبدیل کیے جاتے رہے؟ اس کیس کا ایک اور پہلو ہے جو پہلے میں نے ذکر کیا کہ یہ ملک ریاض نے نواز شریف صاحب کے فرزند ارجمن سے یہ جائیداد خریدی کیوں؟ قصہ تو وہاں سے شروع ہوتا ہے. اور یہ سوال ہے کہ دگنی قیمت پہ کیوں خریدی؟ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں، ملک ریاض صاحب اس کی تردید کر دیں، میں اپنی جیب سے ٹکٹ خریدوں گا، اپنا بھی ان کا بھی، اور ان کو حرم پاک میں وہ آ جائیں اور وہ یہ بتائیں کہ کیا وہ یہ نہیں کہتے، ان کے قریبی حلقے کہتے ہیں، وہ ظاہر وہ کہتے ہیں تو انہوں نے شریف خاندان کو 40 ارب روپے دیے، یعنی ان کو بلیک میل کر کے لیے گئے. میں پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں ان کا ٹکٹ بھی خریدوں گا دبئی سے وہاں تک آنے کے لیے، اور واپس جانے کے لیے بھی اپنا ٹکٹ بھی خریدوں گا. وہ حرم پاک میں اس کی تردید کریں وضو کر کے کہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ 40 ارب روپے میں نے شریف خاندان کو دیے. ٹھاٹ سے وہ کاروبار کر رہے ہیں. حکومت پاکستان ان کے خلاف ایک اشتہار بھی نہیں دے رہی، یہ بھی نہیں کہہ رہی کہ اس آدمی سے وہ نہ خریدیں، اس لیے کہ شریف خاندان ان کے ساتھ ہے، زرداری صاحب ان کے حصے دار ہیں. ایک لحاظ سے تو
نواز شریف بھی حصے دار ہے، اس لیے جو کچھ وہ کمائیں گے اس میں سے چودھری خاندان، چودھری رضی اللہ نے تو خود مجھ سے کہا کہ ہم ہمیشہ ملک ریاض کے ساتھ کھڑے رہے ہیں۔ وہ ایک جھگڑا تھا، اس میں نے کہا کہ آپ نے فلاں کی مدد کی، انہوں نے کہا نہیں ہم نے فلاں کی مدد نہیں کی، ہم تو ملک ریاض کے ساتھ تھے ہمیشہ۔ عمران خان کا جو رد عمل ہے وہ تو آپ دیکھ ہی چکے، میں تو بہت تاخیر سے بات کر رہا ہوں کہ عدلیہ کی ساکھ خراب ہو گئی، خراب پہلے ہی خراب تھی، مزید خراب ہوگی کہنے سے۔ سلمان اکرم راجہ نے کہا المیہ یہ ہے کہ عدالتی فیصلوں کا علم بعض اخبار نویسوں کو پہلے سے ہو جاتا ہے، تاریخ کا دھارا ہمارے حق میں ہے، ہم لڑتے رہیں گے۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ تاریخ کا دھارا عمران خان کے حق میں ہے، مصائب سے گزرنا پڑتا ہے، تکالیف جھیلنی پڑتی ہے، درست حکمت عملی بنانی پڑتی ہے۔ درست حکمت عملی یہ نہیں ہے کہ اس پہ چیخا جائے، رویا جائے، گریہ کیا جائے۔ وہ نواب زادہ نصر اللہ خان کا مصرع ہے، کب کوئی دعا صرف کب کوئی بلا صرف دعاؤں سے ٹلی ہے، تو تحمل کا مظاہرہ کیا جائے، ہوش مندی کا، بزدلی کا نہیں۔ اور بہت کچھ انحصار 8 فروری پہ ہے۔ اگر 8 فروری کو باہر نکلے، اور ضروری نہیں ہے مین روڈز پہ نکلیں، اگر وہ باہر نکلے اور انہوں نے احتجاج کیا بجائے مایوس ہونے کے اور ڈپریشن کا شکار ہونے سے، اگر انہوں نے احتجاج کیا تو بالکل واضح ہو جائے گا۔ واضح تو خیر مستقل طور پہ ہوتا ہی رہتا ہے، پہلے بھی انہیں سزائیں دی گئی ہیں عمران خان کو جو ہائی کورٹ میں ختم ہوئیں۔ یہ ایسی سزا ہے جو یاد رکھی جائے گی، یہ بات کہی علیمہ خان نے، اور کہا کہ عمران خان کو یونیورسٹی بنانے پہ سزا دی گئی۔ ان اخبار نویسوں کو انہوں نے مذمت کی جنہیں بھیجا گیا تھا، جنہیں بات کرنے کا موقع نہیں دیا گیا، وہ جنہوں نے ٹوکا عمران خان کو آوازیں کسے۔ کبھی ایسا بھی ہوا ہوگا کہ کسی سیاسی قیدی کو تنگ کرنے کے لیے اخبار نویس بھیجے جائیں؟ ان اخبار نویسوں کے بارے میں جو کچھ مجھے عرض کرنا تھا میں کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں، مزید کچھ کہنا نہیں چاہتا۔ یہ مرفوع القلم لوگ ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں بات ہی نہیں کرنی چاہیے، اور شاباش ہے ان چینلز کو جنہوں نے ان لوگوں کو ذمہ داریاں سونپ رکھی ہیں۔ 1 درجن سے زائد مقدمات میں فیصلہ ہو چکا ہے عمران خان کے خلاف، 6 میں وہ بری کر دیے گئے۔ سائفر اور عدت کیس میں ہائی کورٹ سے بریت ہو چکی، بعض مقدمات میں سزائیں معطل ہیں۔ جیسا میں نے عرض کیا کہ اخبار نویسوں کے ساتھ گفتگو میں خلل تو پڑا، مگر عمران خان اپنی بات کرنے میں کامیاب رہے۔ میں ان کا پورا پیغام پڑھ کے آپ کو سناتا ہوں۔ خان صاحب نے کہا مجھے کوئی ریلیف نہیں چاہیے، تمام مقدمات کا سامنا کروں گا۔ ایک امر اپنی ذات کے لیے سب کچھ کر رہا ہے۔ 4 دیواری کا تقدس پامال کرنے والے پولیس افسروں کو پلاٹ دیے گئے، جو ساتھ ہیں وہ آزاد ہیں، جو مخالف ہیں انہیں سزائیں دی جا رہی ہیں۔ میری اہلیہ گھریلو خاتون ہیں، ان کا کوئی تعلق اس کیس سے نہیں، مجھے تکلیف پہنچانے کے لیے انہیں سزا دی گئی۔ غور سے سن لو، میں کوئی ڈیل نہیں کروں گا۔ 1971 میں یحییٰ خان نے ملک تباہ کیا، آج ایک آمر اپنے فائدے کے لیے یہی کام کر رہا ہے۔ محمود خان چکزئی نے کہا تحریک تحفظ آئین پاکستان اس فیصلے کو ماننے سے انکار کرتی ہے، اس فیصلے کے خلاف پوری شدت سے احتجاج کریں گے، عوام کے پاس لے کر جائیں گے۔ یہ بھی انہوں نے کہا، شاہد خاقان عباسی صاحب سے ملاقات کی اور کہا کہ وہ آئین کی بالادستی کے لیے ساتھ چلنے کو تیار ہیں۔ تو شاہد خاقان عباسی نے کہا کہ جی ہاں ہماری جماعت اس پر مشاورت کرے گی، یعنی انہوں نے انکار نہیں کیا۔ فیصلہ سنایا جا چکا تو عمران خان نے کیمرے کی طرف دیکھا اور کہا آپ کے کہنے پر اس نے فیصلہ سنا دیا، آپ اب اس سے کیے گئے وعدے پورے کریں۔ میرا خیال ہے وہ بیان سنانے کی کیا ضرورت ہے عمران خان کی، بات بہت طویل ہو جائے گی، آپ سن ہی چکے ہوں گے، اتنے بہت سے ویلاگ آپ اب تک دیکھ چکے ہوں گے۔ تو میں راجہ سلیمان اکرم کی اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ تاریخ کا دھارا عمران خان کے حق میں بہہ رہا ہے۔ بات یہ ہے کہ جب لوگوں کے دلوں میں کسی کی محبت ڈال دی جاتی ہے تو وہ نکل نہیں سکتی، اور جب لوگ کسی کے خلاف ہو جاتے ہیں تو دباؤ کے حربوں سے انہیں ان کی رائے تبدیل نہیں کی جا سکتی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔